بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک نئے ٹاپک پر ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا دنیا کی 10 بہترین انٹیلیجنس ایجنسیاں کون سی ہیں۔ آپ کو انٹیلیجنس ایجنسیوں کے بارے میں جان کر خوشی ضرور ہونی چاہیے۔ ایک انٹیلیجنس ایجنسی کا کلیدی کردار قومی سلامتی سے شروع ہوتا ہے۔ تو آئیے یہاں اس ویڈیو میں آپ کو دنیا کی 10 بہترین انٹیلیجنس ایجنسیوں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ دراصل انٹیلیجنس ایجنسیاں دو طرح کی ہوتی ہیں: سیکیورٹی انٹیلیجنس جو کہ ملکی خطرات سے متعلق ہوتی ہے، اور غیر ملکی انٹیلیجنس جس میں غیر ملکی ریاستوں کی سرگرمیوں سے متعلق معلومات جمع کرنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ انٹیلیجنس ایجنسیاں کیسے کام کرتی ہیں۔ اس کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں جس سے خفیہ ایجنسیاں اپنی قومی حکومتوں کی خدمت کر سکتی ہے۔ ان کے بڑے بڑے کاموں میں کاؤنٹر انٹیلیجنس شامل ہے، جس کا مطلب ہے کہ دیگر قومی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی کوششوں کے خلاف دفاع فراہم کرنا، اور قومی بین الاقوامی بحران کے انتظام میں خدمات انجام دیتے ہیں۔ ان کا کام ملٹری انٹیلیجنس کے ساتھ بھی تعاون کرنا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر بات کرتے ہیں سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی USA۔ اس کا ہیڈ کوارٹر ورجینیا میں ہے اور اسے 1947 میں قائم کیا گیا۔ CIA بنیادی طور پر ریاستہائے متحدہ کے صدر اور کابینہ کو انٹیلیجنس فراہم کرنے پر مرکوز ہے، اور دنیا پر امریکہ کے تسلط کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ CIA نے جرمنی کے BND کی طرح کئی اتحادی ممالک میں انٹیلیجنس ایجنسیاں کی خدمات کے قیام سے اہم کردار ادا کیا۔ CIA نے جرمنی کے BND کی طرح کئی اتحادی ممالک میں انٹیلیجنس خدمات کے قیام میں اہم کردار ادا کیا، اور بہت سے غیر ملکی سیاسی گروپوں اور حکومتوں کو مدد بھی فراہم کی۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے موساد۔ اس کا صدر دفتر اسرائیل میں ہے اور اس کو 1949 میں قائم کیا گیا۔ دنیا کی طاقتور ترین انٹیلیجنس ایجنسیوں میں سے ایک ہونے کے ناطے موساد کا تعلق اسرائیل سے ہے۔ ایجنسی خفیہ آپریشنز، انٹیلیجنس جمع کرنے اور انسداد دہشت گردی کے لیے ذمہ دار ہے۔ اندازے کے مطابق اس ایجنسی کے ملازمین کی تعداد 7,000 تقریباً اس سے بھی زیادہ ہے۔ انہوں نے اسرائیل کے مخالفین کے خلاف کئی خفیہ کارروائیوں کا کامیابی سے احاطہ کیا۔ تیسرے نمبر پر ہے ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ، انڈیا۔ اس کا صدر دفتر دہلی میں ہے۔ اس کو 1968 میں قائم کیا گیا۔ اس کو 1962 کی پاک بھارت جنگ اور 1965 کی پاک بھارت جنگ کے بعد وجود میں لایا گیا۔ ان جنگوں کے بعد انٹیلیجنس بیورو کی طرف سے اکٹھی کی گئی انٹیلیجنس میں کچھ سراغ پائے گئے اور وقت محسوس ہوا اور انٹیلیجنس کو ہندوستان کی جنگ میں جانے یا حملہ کرنے سے پہلے ان کی حفاظت کر سکتی تھی۔ کا بنیادی کام پر پڑوسی ممالک کی نقل و حرکت اور سرگرمیوں پر نظر رکھنا ہے۔ چوتھے نمبر پر بات کرتے ہیں آسٹریلیائی خفیہ انٹیلیجنس سروسز۔ اس کا صدر دفتر کینبرا میں واقع ہے۔ اس کو 1952 میں قائم کیا گیا۔ یہ آسٹریلیا کی حکومت سے اپنی شناخت چھپانے میں کامیاب رہی۔ اسپاٹ لائٹ میں آنے کے بعد رائل کمیشن نے 1974 اور 1983 اور 1994 میں اس کی کارروائیوں کا 3 بار جائزہ لیا۔ پانچویں نمبر پر آتی ہے ملٹری انٹیلیجنس سیکشن 6۔ اس کا صدر دفتر لندن میں واقع ہے۔ 1909 میں اس کو تقریباً قائم کیا گیا۔ اس کو قدیم ترین انٹیلیجنس ایجنسیوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، جس کی بنیاد 1969 میں سر فرانسس ولسنگھم نے رکھی تھی، جب وہ ملکہ الزبتھ اول ملٹری انٹیلیجنس کے سیکرٹری آف اسٹیٹ بنے تو سیکشن 6 کو موجودہ شکل میں کمانڈر گیمنگ نے 1909 میں قائم کیا تھا۔ یہ پہلی جنگ عظیم کے آغاز سے قبل برطانیہ کی انٹیلیجنس سرگرمیوں کو مربوط کرنے کی کوشش کے ایک حصے کے طور پر CIA جیسی ایجنسیوں کے ساتھ قریبی ہم آہنگی میں کام تشکیل دیا گیا تھا۔ چھٹے نمبر پر آتی ہے منسٹری آف اسٹیٹ سیکیورٹی، چین۔ اس کا صدر دفتر بیجنگ میں واقع ہے۔ 1983 میں اس کو قائم کیا گیا۔ MSS کو دنیا کی سب سے خفیہ ترین انٹیلیجنس ایجنسیوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ گوامبو کے نام سے بھی اس کو جانا جاتا ہے۔ یہ تنظیم عوامی جمہوریہ چین میں انسداد انٹیلیجنس، غیر ملکی انٹیلیجنس اور سیاسی تحفظ کو برقرار رکھنے کی ذمہ دار ہے۔ 7ویں نمبر پر آتا ہے ڈائریکٹوریٹ جنرل فار ایکسٹرنل سیکیورٹی، فرانس۔ اس کا صدر دفتر پیرس میں واقع ہے۔ 1982 میں قائم کیا گیا۔
یہ فرانس کی مسلح افواج کی وزارت کی ہدایت پر کام کرتی ہے۔ DGSE اپنے گھریلو ہم منصب DGSI کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اور انٹیلیجنس جمع کرنے اور بیرون ملک نیم فوجی اور انسداد انٹیلیجنس کارروائیوں کے ذریعے فرانس کی قومی سلامتی کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ 8ویں نمبر پر آتا ہے وفاقی انٹیلیجنس سروس جرمنی۔ اس کا صدر دفتر برلن میں ہے۔ 1956 میں قائم ہوا۔ برلن میں مرکزی ہیڈ کوارٹر کے ساتھ اس کے جرمنی اور بیرونی ممالک میں کل 300 سے زیادہ مقامات ہیں۔ یہ متعدد شعبوں جیسے کہ بین الاقوامی دہشت گردی، WMD کے پھیلاؤ اور ٹیکنالوجی کی غیر قانونی منتقلی وغیرہ کے معلومات میں جانچ پڑتال کرتا ہے۔ BNP براہ راست جرمنی کے چانسلر کے دفتر کے ماتحت ہے۔ 9ویں نمبر پر ہے انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI پاکستان۔ اسلام آباد پاکستان میں اس کا صدر دفتر ہے۔ 1948 میں تشکیل دیا گیا۔ پاکستان کی ایک سرکردہ انٹیلیجنس ایجنسی ہونے کے ناطے انٹر سروسز انٹیلیجنس قومی سلامتی سے منسلک معلومات کو جمع کرنے، اس پر کارروائی کرنے اور تجزیہ کرنے کی ذمہ دار ہے۔ اس کی بنیاد 1 جنوری 1948 میں رکھی گئی تھی۔ مسلح افواج کے ارکان اور سویلین دونوں کو انٹر سروسز انٹیلیجنس پاکستان میں شامل ہونے کی اجازت ہے۔ 10ویں نمبر پر ہے روسی فیڈریشن کی وفاقی سیکیورٹی سروسز۔ اس کا ہیڈ کوارٹر لیبانکا اسکوائر پر ہے۔ اس کو 1995 میں قائم کیا گیا۔ روسی فیڈریشن کی فیڈرل سیکیورٹی سروس 1954 سے 1991 تک اس کی اہم سیکیورٹی سے تھی۔ اس کی اہم ذمہ داریاں صرف ملک کے اندر ہی ہیں۔ ان میں سے KGB ایجنسی نگرانی، انسداد انٹیلیجنس ایجنسی، داخلی سلامتی، سرحدی حفاظت وغیرہ شامل ہیں۔ یہ تھی ہماری ٹاپ 10 بیسٹ ایجنسیز کے بارے میں لسٹ۔ آپ کو اس لسٹ کے بارے میں جان کر کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔